السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیریئر ان بایولوجی. ٹھیک ہے. کیریئر ان بایولوجی کا مطلب ہے کہ بایولوجی کو پڑھ کر ہم کون کون سی فیلڈز ہیں جو کہ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر اسٹارٹ میں تو فیلڈز دو ہی سمجھی جاتی تھی جو کہ ہوتی تھی ڈاکٹر اور جبکہ انجینئر. ٹھیک ہے. لیکن اب بہت زیادہ فیلڈز آ گئی ہیں جو کہ ہم بایولوجی پڑھنے کے بعد ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. پہلی جو ہماری فیلڈ ہے وہ ہے میڈیسن اور سرجری کی. میڈیسن آپ کو پتہ ہے یعنی کہ وہ تمام ڈرگز، وہ تمام ایسی میڈیسن جو کہ کسی بھی ڈیزیز کے کیور کے لیے یا اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ میڈیسن کی فیلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسی تمام میڈیسنس کی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کو کیور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. کس طرح وہ میڈیسن جو ہے وہ اسپیسیفک ڈیزیز پہ ورک کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ پڑھتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ سرجری ہے. سرجری میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سرجری بائی کٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کٹنگ کیا ہے؟ پارٹ آف باڈی، ڈفرینٹ پارٹ آف باڈی کا کیا کیا جاتا ہے، کٹ کیا جاتا ہے. بائی کٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں کسی چیز کو آپریٹ کرنا، باڈی کو آپریٹ کرنا. ٹھیک ہے. آپریشن کا یا کٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے یا تو آپ نے اس باڈی پارٹ کو ریپیئر کرنا ہے یا اس باڈی پارٹ کو کیا کر دینا ہے، ریموو کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جو بیسٹ ایگزامپل اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو کڈنی کی اگر ہم بات کریں تو کڈنی میں اگر اسٹون ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ریپیئر ہو سکتا ہے. ریپیئر کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس کڈنی اسٹون کو، مطلب کڈنی جو ہے وہ ریپیئر ہو سکتی ہے. کڈنی اسٹون کو کیا کر دیں گے؟ ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، جو کڈنی ہوتی ہے وہ ریپیئر ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہاں پہ کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا ورک نہیں کر رہی ہے بالکل بھی، اپنا ورک جو اس کا اسپیسیفک ورک ہوتا ہے پانی کی فلٹریشن وغیرہ کرنا، اگر وہ بالکل وہ چھوڑ گئی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو باڈی پارٹ یعنی کہ کڈنی ہے اس کو کیسے کر دیتے ہیں، بائی سرجری ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا ہے، میڈیسنز اور سرجری کے ذریعے ہم باڈی پارٹس کیا جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز سے ان کا کیور کرتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اگر زیادہ مسئلہ ہو جائے تو اس کو ریپیئر یا ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو میڈیسن اور سرجری کی جو فیلڈ ہے یہ کب اپنائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں ایک اسپیسیفک ہے MBBS. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. MBBS یعنی کہ ڈاکٹر بنتا ہے انسان. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ مطلب FSC پری میڈیکل کرنے کے بعد MD-CAT دینا پڑتا ہے. MD-CAT کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ MBBS آفر کرتی ہیں، اور یہ 5 ایئرس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5 ایئرس میں آپ کیا کرتے ہو، MBBS آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر 5 ایئرس کی اسٹڈی یعنی کہ MBBS کے بعد کیا ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اسپیشلائزیشن کا کیا مطلب ہے؟ اسپیشلائزیشن کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ پارٹ آف باڈی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ آرگنز میں جو ہے اس کی جو اسٹڈی ہے اس میں اسپیشلائزیشن آپ کریں. فار ایگزامپل ہارٹ جو ہے، ہارٹ کے ریلیٹڈ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا اوور آل جو ہے وہ ڈیٹیل پڑھنی ہے، اس کی ڈیزیز کیا ہوتی ہیں، ورک کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی ہارٹ ڈیزیزز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، 5 ایئر کے MBBS کے بعد جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگن آف باڈی میں. سیکنڈ جو ہمارے پاس فیلڈ ہے جو کہ کریئر اسٹوڈنٹس اپنا سکتے ہیں وہ ہے فشریز کا. فشریز دیکھیں نیم سے پتہ چل رہا ہے، فش کے ریلیٹیڈ جو ہے ڈفرینٹ اسپیشی آف فشز کے ریلیٹیڈ ہم نے اس میں پڑھنا ہوتا ہے. اس میں جو مین اس کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے فش کی ڈیولپمنٹ جو کو انہینس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پروڈکشن کیسے کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی طرح کی آ جاتی ہے. ہم نے جو فش ہے اس کی کوانٹٹی، فش کی کوالٹی، ٹھیک ہے، ان کی بریڈنگ ہے، ان کا بریڈنگ ریٹ ہے، ٹھیک ہے، ornamental فشز ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے ان سب کے بارے میں ڈفرینٹ اسپیشیز اور فشز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فشریز کے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ فشریز کا آپ کریئر یا فیلڈ کب اپنا سکتے ہیں، تو جن بچوں نے MSc یعنی کہ ہائر ایجوکیشن زولوجی میں کیا ہوتا ہے، تو زولوجی کے فوراً بعد آپ اپنی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ فشریز میں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. فشریز میں آپ پڑھنے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سیکھتے ہو کہ کس طرح جو ہے وہ فش ڈفرینٹ فشز کی جو اسپیشیز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں.
نیکسٹ جو ہمارے پاس فیلڈ ہے وہ ایگریکلچر کی ہے. اس میں کہتے ہیں ڈیل ود دا پلانٹس اینڈ اینیملس ویچ آر سورس آف فوڈس. مطلب ایسے پلانٹس اور ایسے اینیملس کے ریلیٹڈ آپ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں کیا دیتے ہیں, فوڈ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم پلانٹس کی اور اگر بات کرتے ہیں اینیملس کی, تو ہمیں پتہ ہے پلانٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں جو کہ ہمیں فوڈ دیتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ویٹ آ جاتا ہے, میز آ جاتا ہے, رائس ہیں, اسی طرح بہت سے ایسے پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے, فروٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں ہم. اینیملز میں وہ تمام اینیملز آ جاتے ہیں, جیسے کہ کاؤ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ہینس کی. ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں فیلوز کی. ٹھیک ہے, یہ جو تمام ہمارے پاس اینیملز ہوتے ہیں ان سے ہمیں کیا ملتا ہے, ان سے ہمیں میٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ایگس ملیں گے, ملک پروڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے, ایگریکلچر کا جو ہمارے پاس فیلڈ ہے اس میں ہم ایسے تمام پلانٹس اور اینیمل کی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ مین کائنڈ کو کیا دیتے ہیں, فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پاکستان میں بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ جن کا ایک الگ سے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, جیسے کہ پاکستان کی مشہور یونیورسٹی ہے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی. اس میں جو ہے یہ تمام اسٹڈی کروائی جاتی ہے کہ کون سے پلانٹس ہیں جن کی پروڈکشن زیادہ کرنے سے ہمیں فوڈ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح ہم اس کی کوانٹٹی زیادہ کر سکتے ہیں. اس طرح اینیملز ہیں ان کی بریڈنگ کیسے زیادہ کر سکتے ہیں, ان سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ میٹ اور زیادہ سے زیادہ ملک پروڈکشن لے سکتے ہیں. تو یہ بھی اب آپ ہائر ایجوکیشن کے فوراً بعد ایگریکلچر کا جو پروفیشن ہے وہ اپنا سکتے ہیں. نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ اینیمل ہسبینڈری کی. اینیمل ہسبینڈری میں ہم سیم جس طرح ہم نے بات کی ہے ایگریکلچر کی, اینیملس کی بات کرتے ہیں, لیکن یہاں جو ہم اینیمل کی بات کر رہے ہیں وہ اینیمل ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیمل. ڈومیسٹک اینیملس کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام تر اینیملز جو کہ ہم گھروں میں پالتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ شیپ ہو گئے, جیسے کہ کاؤ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب ان کا کیا کام ہے, ان میں ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے ایک تو ان کا بریڈنگ ریٹ بڑھانا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ زیادہ سے زیادہ بریڈنگ کریں اور ان کا نمبر آف اینیملز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھیں. ٹھیک ہے, اگر انہی کی بات کریں کاؤ وغیرہ کی, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ان کی ملک پروڈکشن جو ہے وہ ہم زیادہ کریں. ایسی کون سی غذا ان کو دیں, کون سا فوڈ ان کو دیں جن کی وجہ سے ان کا جو ملک پروڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن کے بعد آپ اینیمل ہسبینڈری کا پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس فیلڈ ہے وہ ہارٹیکلچر کی ہے. ہارٹیکلچر کی فیلڈ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بہت بیٹر ہوتی ہے جن کی ہابی ہوتی ہے گارڈننگ. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو گارڈننگ کا بہت شوق ہوتا ہے ان کے لیے یہ فیلڈ ان کا پیشن بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہارٹیکلچر میں ہم کیا کرتے ہیں, گارڈننگ کے بارے میں دیکھتے ہیں. گارڈننگ کن چیزوں کی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر ایک تو جو ایگزسٹنگ یعنی کہ جو پہلے سے ہی پریزنٹ ورائٹیز آف پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے, اب پلانٹس کون سے ہیں, ornamental پلانٹس. ٹھیک ہے, ان کی کیئر کرنا. ٹھیک ہے, ان کو کس طرح ہم نے ہارش انوائرمنٹ سے بچانا ہے, ان کی کیئر آ جاتی ہے اس میں. اور دوسرا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیو ورائٹی آف پلانٹس کو ڈسکور کرنا. اب نیو ورائٹی آف پلانٹس کیسے ڈسکور ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایک اسپیشی آف ornamental پلانٹ کی بریڈنگ دوسری اسپیشی آف ornamental پلانٹس کے ساتھ کروائے, تو اس کے جو رزلٹ میں ہوگا ایک نیو قسم کا جو ہے نیو ورائٹی کی جو ہے وہ پلانٹ یا جو ہے وہ فلاورنگ پلانٹس جو ہے وہ بنے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی کس طرح پروڈکشن کرواتے ہیں, کس طرح یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ریٹ کیسے بڑھائیں گے, ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیزیز سے کیسے بچایا جائے, ہارش انوائرمنٹ سے کس طرح بچایا جائے, تو یہ سارا ہم ہارٹیکلچر میں کرتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فارمنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, فارمنگ میں ہر طرح کی چیز کی فارمنگ آ جاتی ہے. اس میں ہم پلانٹس کی فارمنگ کی بات بھی کرتے ہیں اور ہم اینیمل کی فارمنگ کی بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پلانٹس میں ہمیں پتہ ہے دو طرح کے پلانٹس آ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں ornamental پلانٹس, ٹھیک ہے, جو جسٹ ہمارے پاس ایز اے ڈیکوریشن یوز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو پلانٹس کی پروڈکشن یا ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں وہ فروٹس کی پروڈکشن کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فروٹس کس طرح جو ہے زیادہ سے زیادہ فروٹ ملے اور اس کو ہم ایز اے فوڈ پرپز یوز کریں. جبکہ جو اینیمل ہیں, اینیملس کی جو پروڈکشن ہے ان کی فارمنگ کیوں کی جاتی ہے, بہت سے ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ملک پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم ملک لیتے ہیں, ایگس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں کی ییلڈ کو انہینس کرنے کے لیے
کون کون سے ایسے پروسیسز اپنائے جائیں، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فارمنگ میں پڑھتے ہیں۔ فارمنگ کا جو پروسیس ہے یہ بھی آپ اپنی ہائر ایجوکیشن کے بعد جو ہے بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فارمنگ کی جو ہے ڈپلوماز وغیرہ کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم تمام چیزیں پلانٹس اور اینیمل کی بریڈنگ کیسے زیادہ کی جائے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہم کس میں پڑھتے ہیں، فارمنگ میں پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ فورسٹری کی ہے۔ فورسٹری کا مطلب ہے کہ فوریسٹ، ٹھیک ہے، فوریسٹ کے بارے میں اسٹڈی کرنی ہے، ہمارے جنگلات کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کتنی قسم کے پاکستان میں جنگلات پریزنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کس طرح جو ہے وہ کتنے ایریا میں ہیں، سب سے پہلے تو یہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اس میں جو ہے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے پاس فوریسٹ پریزنٹ ہیں ان کو ہم کس طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب فورسٹری کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو فورسٹ کا اتھارٹی ہے اس کو کیا کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں۔ تو اس کے بعد جو فورسٹری کے پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پاکستان کے فورسٹ سسٹم کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ فورسٹ کو گروئنگ فاسٹ، مطلب زیادہ سے زیادہ اس کو فاسٹ جو ہے وہ گرو کروایا جائے، اور اس کے علاوہ جو آرٹیفیشیل گروئنگ ہے پلانٹس کی وہ کس طرح زیادہ کروائی جائے، کیونکہ جتنے زیادہ فورسٹ زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے۔ نیکسٹ جو فیلڈ ہے وہ بایو ٹیکنالوجی کی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈس کو لیٹسٹ فیلڈ سمجھا جاتا ہے اور بہت امپورٹنٹ فیلڈ بھی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ بایو ٹیکنالوجی میں اسٹڈی آف دا پروڈکشن، یعنی کہ اسٹڈی ہم کرتے ہیں یوزفل پروڈکٹس کی پروڈکشن میں، اب وہ پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے، بائی یوزنگ مائکرو آرگنیزمس، ٹھیک ہے۔ مائکرو آرگنیزمس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہو، بہت سے ایسے یوزفل پروڈکٹس جو ہے وہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب بایو ٹیکنالوجی کیسے یوز ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ہم اپنے فوڈ کی بات کریں تو فوڈ میں جتنی بھی بیکریز کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ جتنے بھی کیکس ہو گئے، بنز ہو گئے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں میں مائکرو آرگنیزمس کا یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بن، بریڈ وغیرہ، کیک وغیرہ کی بات کریں تو اس میں آپ نے دیکھا ہے وہ بہت پفی پفی ہوتے ہیں۔ وہ پفی کس وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں مائکرو آرگنیزم ہے، یہ یسٹ یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اندر جا کے اس کے اندر کیا کہتے ہیں کچھ گیس مالیکیولس پروڈیوس کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں پفنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے اور فوڈ ہیں جیسے بیکری کی چیزیں کے علاوہ بہت دوسری چیزیں ہیں۔ اگر ہم اینیملس کی بات کریں تو اینیملس کی جو ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، ٹھیک ہے، پروڈکشن کی، ملک پروڈکشن زیادہ کروانے کے لیے جو ہے بایو ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ ایسے اینیملز کے جینس کو دوسرے اینیملز میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، جن کے جینس جن اینیملز میں ملک پروڈکشن کی ایبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے جینس کو دوسرے اینیملز میں شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ ملک پروڈکشن کا جو کریکٹر ہے وہ دوسرے اینیملز میں بھی زیادہ آ جائے۔ اس طرح جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی پلانٹس اور اینیملز دونوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیریئر ان بایولوجی تھا، ٹھیک ہے، جو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کو سوال ہے تو آپ لازمی پوچھیے گا، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم قرآن اینڈ بایولوجی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔